رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان جیسا بابرکت مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو ماہ رمضان کو پائے اور اس میں اپنے آپ کو مغفور نہ بنا سکے۔ اس مہینے کی رحمتوں سے مزید ان کے بارے میں جاننے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نام موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے مذہبی اور علمی حلقوں میں۔ علامہ محمد عباس وزیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جج صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت اور عافیت ہے؟ الحمدللہ آغا، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، خدا کا فضل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آغا، بہت خوبصورت گفتگو ہماری آپ اس رمضان میں ہمارے آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس گفتگو میں آج ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سب سے پہلے تو اجمالی طور پہ یہ بتائیے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا باتیں ہیں اجمالی طور پہ جو مبتلات روزہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ 9 چیزوں کو مبتلات روزہ جو فقہ میں بیان ہوئے وہ 9 چیزیں ہیں۔ جی جی کھانا اور پینا اور کوئی جی مریض کو حلق تک پہنچا دینا، بالکل بالکل، جنابت ہے، حیض ہے، بالکل صحیح، روزہ کے ساتھ مقاربت کرنا، اور صحیح، اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے ایام مخصوصہ میں اس کا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پانی کو سر میں ڈبونا۔ اچھا آغا، یہ بتائیے آج کے دور سے اب میں اس بات کو مربوط کروں گا چونکہ اب ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، جبکہ دنیا آپ کے ہاتھوں پہ آ گئی، گلوبل ولیج ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک موبائل فون جو سب کے ہاتھوں میں ہے اور چھٹتا نہیں ہے، بقول غالب کے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، تو یہ تو ہاتھوں سے، منہ سے، دماغ سے ہر جگہ لگ گئی اور نہیں چھٹ رہی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ رمضان میں بھی یہ معمول دیکھنے کو ہمیں عام ملتا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ پھر موبائل پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور موبائل پہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کے باطل ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اگر انسان ان سے کس طرح بچے، مطلب کس طرح بچے گا؟ ایک آپ اسکرول کر رہے ہیں اسکرین پہ، ابھی کچھ آیا، ابھی کوئی دنیاوی شے آ گئی، ابھی کوئی مذہبی پوسٹ آ گئی، پھر اس کے آگے کوئی صاحب شوبز سے متعلق آ گئی، کیا کیا جائے؟ نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ بلکہ نوجوان تو کیا، میں تو سمجھتا ہوں اس میں ہر ہی ایج گروپ کا انسان اس کے اندر ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہیں کہ دونوں کو مکس اپ نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شروع کے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کر دیا تھا، جی، ایک عبد خدا، بندے خدا جو خدا کی بندگی کر رہا ہے، اس کی زندگی عام انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ پلانڈ زندگی گزارتا ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے کہ جو خدا کی بندگی کو ڈیمیج کرے یا نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ لہٰذا اگر اس طرح کا بندہ موبائل یوز کرے گا بھی تو کرنے دو۔ موبائل کی مثال جو ہے وہ چھری کی سی ہے، خنجر کی سی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی۔ ہاں، تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، نقصان بھی۔ تو مسئلہ موبائل میں نہیں ہے، مسئلہ انسان کے نفس میں ہے، نفس میں ہے۔ کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، وہ انسان کے قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے۔ چیز کا استعمال اسے صحیح غلط بنائے گا نا۔ ہاں، تو وہ یہ کہ کبھی کبھی اسی موبائل کے اندر ایسا ہے کہ طالب علم ہے تو اس کے ریسرچ کے سامان اسی کے اندر ہے، اس کے علمی گروتھ اسی کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری جوانی اس کے اندر ہیں، قرآن مجید پورا اس کے اندر ہے، تفاسیر اس کے اندر ہیں۔ ہم خود بہت سارا علمی کام جو ہے قرآن مجید اسی موبائل سے لے لیتے ہیں۔ بالکل، ہمارے پروگرام بھی لوگوں کی اکثریت موبائل پہ دیکھے گی۔ صحیح، ہاں، آپ کا پروگرام بھی اور دیگر اس طرح کے پروگرام بھی موبائل ہی کے ذریعے سے بالکل دیکھتے ہیں۔ بالکل، اس کو بلیم جو ہے وہ موبائل کو نہیں کرنا چاہیے، بلیم انسان کے اپنے نفس کو کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ، یہ انسان بالغ النظر ہے یا نہیں، نابالغ کے ہاتھ میں چھری نہیں دی جاتی۔
بچے کے بہت ہاتھ صحیح میں بات. چھری نہیں، اگر اس نے چھری لے لی تو اسے چھڑایا جاتا ہے کہ کہیں اپنے آپ کو ہاں نقصان نہ صحیح پہنچائے. ٹھیک ہے، صحیح جس طرح سے صحیح. اسے چھری چھڑایا جاتا ہے اسی طرح سے اگر بالغ النظر نہیں ہے تو اس کے موبائل تک رسائی جو ہے وہ ایزی ایکسیس نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ آسانی سے موبائل بالکل اس کے صحیح. ہاتھ میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ فائدے کے بجائے نقصان میں گرفتار ہو جائے. مسئلہ بالکل یہ صحیح. ہے باقی اگر انسان بالغ النظر ہو، بندگی کے تقاضوں کو جانتا ہو اور خود شیطان اور دام شیطان سے آگاہ ہو اور خدا ٹھیک ہے. کی رحمت کا طلبگار اور امیدوار ہو، اس کی طرف جا رہا ہو، تو یہ موبائل کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں اس کا نقصان نہیں کر سکتے بلکہ یہ فائدہ مند ہے، درست اس سے وہ درست فائدہ اٹھائے. لہٰذا موبائل کو تو درست. میں بالکل ضم نہیں کروں گا. صحیح ہے. بہت اسی خوبصورت طرح سے جواب، بہت خوبصورت جواب. ہم سب کے گھروں کے اندر بچے ہیں، بچیاں ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ایسی کرنی چاہیے، ان کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اگر موبائل ان کے ہاتھ میں ہو بھی تو اس کی طرف، اس کے نقصان دہ پہلو کی طرف نہ جائیں بلکہ ہیں. فائدہ مند بالکل پہلو صحیح. کی. بالکل صحیح. ان کی بالکل صحیح. تربیت پر زور دینا چاہیے، زیادہ زور جو ہے نا وہ ان کی تربیت پہ دینا چاہیے، نہ کہ موبائل چھڑانے پہ. موبائل چھڑائیں بہت گے خوب آگا. بہت اور شیطانی دام ہے، ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تربیت یافتہ بالکل درست. انسان ہو، تربیت یافتہ انسان کی مثال چٹان کی سی ہے. آتا ہوا ایسا ہی. سیلاب اپنا رخ موڑنے پہ مجبور ہوتا ہے چٹان سے ٹکرانے کے بعد. واہ 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 وہ خط و واہ خاشاک واہ ہیں کہ واہ. خوبصورت خوبصورت طوفان بات ہے. وہ لے کے جاتا ہے. تو انسان کو خط و خاشاک نہیں بننا چاہیے، چٹان بننا چاہیے. چٹان بنانا چاہیے. کیا کہنے، کیا کہنے تو واہ 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 واہ. اچھا آگا، یہ بھی ہمارے پاس ایک مومن نے ہم سے ایک سوال بھیجا تھا، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص اپنے شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے تو اس پہ روزے کے کیا احکامات ہوں گے؟ اس کے اوپر روزہ ساقط ہو جائے گا، پھر بعد میں وہ اس کی قضا رکھے گا یا وہ روزہ رکھ لے؟ فار ایگزامپل جیسے آپ فاصلہ دیکھیں گے، وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہا ہے یا کراچی سے لاہور جا رہا ہے، تو اس میں فرق کیا آئے گا دونوں جگہ اس کے روزے؟ کراچی سے لاہور یہ تو بہت بڑی مسافت ہے، تو بہت بڑا فاصلہ ہے. اس سے کم فاصلے پر بھی لیکن اس میں مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ مسافت جہاز سے طے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. تو ہم 1.5-2 گھنٹے میں کراچی سے لاہور آ گئے، ہاں بہت خوب. اب میں اور بائی روڈ ہی اگر آپ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو اتنا ہی وقت لگ گیا آپ کو. میں سمجھ گیا، میں آپ کے سوال کے رخ کو سمجھ گیا. خوب غور کریں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں سے اپنے اس مہینے کو پالے، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو، ماہ مبارک رمضان کو پالے تو اس مہینے میں روزہ رکھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس مہینے کو پالے تو روزہ رکھے. اس کے بعد ہے ٹھیک ہے. فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اور تم میں جو کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہو تو جتنے دن بیمار ہے یا جتنے دن وہ سفر پہ ہے اتنے دن من ایام اخر دوسرے دنوں میں پورا کر لے. یعنی عید کے بعد جو باقی مہینے آئیں گے مہینوں میں اتنے دن کے روزے پورا کر لے، جتنے دن وہ بیمار رہا ہے یا جتنے دن وہ مسافر رہا ہے. اب یہاں پر بعض ہمارے علمی اور دینی حلقے، ہمارے بڑے بھائی، ان کا خیال یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں چونکہ سفر مشقت پر مبنی ہوتی تھی اور سفر کے ساتھ تکلیفیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ مشقت میں نہ پڑ جائیں، مشکل سے دوچار نہ ہوں. اس لیے ان کے لیے روزوں کو بھی یعنی چھوڑ دیا اور نمازوں کو بھی قصر کر دیا، یعنی 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعتی پڑھ لیں، قصر نمازیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو سہولت ہے. یعنی اللہ نے ان کی اس مشقت کے بدلے میں انہیں سہولت دے دی ہے کہ اب آپ مشقت میں ہیں تو اس سہولت کے سے فائدہ اٹھائیں. اب آج کے زمانے میں تو کوئی ایسی مشقت نہیں ہے. آپ ایروپلین میں بیٹھتے ہیں اور بہت راحت کے ساتھ، بلکہ شاید اپنے شہر میں بھی اتنی راحت کے ساتھ نہیں ہوں گے جتنے آپ ہیں، بہت راحت کے ساتھ آپ گزر جاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں انجوائمنٹ کے ساتھ آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں.
تو اب روزہ کیوں قصر کرنا چاہیے اور نماز کیوں قصر کرنی چاہیے؟ اب تو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اب آسائش میں گھر سے بھی زیادہ آسائش میں، اب روزے رکھنے چاہیے۔ یہ بظاہر یعنی یہ اس طرح کے آرگومنٹ بظاہر اپیلیبل ہے، یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اپیلنگ ہے، یہ کہ اچھی آرگومنٹ ہے، لیکن جو عمیق نگاہ رکھتا ہے ان کی نظر میں یہ کوئی قیمت نہیں رکھتی ہیں یہ باتیں، اس لیے کہ یہ کس نے کہا آپ کو کہ سفر میں روزہ نہ رکھو؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کہاں کہا ہے؟ قرآن میں۔ کس آیت میں کہا ہے؟ اس آیت میں۔ اور یہ ذرا وہ آیت فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ اب میں پھر گرامر سے فائدہ اٹھا لوں گا، ادبیات سے۔ سفرن میں جو تنوین ہے، ان تنوین کو کہا جاتا ہے تنوین تنکیر، نکرہ ظاہر کرنے والے تنوین۔ ٹھیک ہے، تنوین تنکیر کے معنی کسی بھی قسم کے سفر میں ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے، یعنی آسائش کی سفر، راحت کی سفر، کسی بھی قسم کے سفر میں ہو تو اتنے دن کے روزے پھر کبھی رکھ لینا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس میں نکرہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ایک اور جہت کی طرف اشارہ کروں گا، خوب غور کریں۔ جس خدا نے آپ کو یہ ریلیکسیشن دی ہے یا یہ سہولت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں سفر میں، کیا اس خدا کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی ایسا سفر ہوگا کہ جو گھر سے بھی زیادہ ریلیکسیشن کا باعث ہوگا؟ تو اس خدا کو معلوم، اگر معلوم تھا تو اس نے ایسی قید کیوں نہیں لگائی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ سفر اگر مشقت کے ساتھ ہو تو روزہ نہیں رکھنا ہے، سفر آسائش کے ساتھ ہو تو روزہ رکھنا ہے؟ کیا کہنے؟ صحیح نہیں کیا۔ اللہ نے جب مطلق رکھا، کوئی قید نہیں لگائی، تو بندگان خدا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے رکھے ہوئے اس مطلق میں اپنی طرف سے قید لگائیں؟ سبحان اللہ، واہ، بہت صحیح، بالکل صحیح۔ خدا کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی قید لگائے؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی اطلاق، علمی زبان میں بات کروں تو اطلاق خداوندی کو اپنے طور پہ تقیید کرنا، یہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کی طرف سے ہے۔ یعنی خدا کے نص سے صریح کے مقابلے میں لوگ اپنا اجتہاد پیش کر رہے ہیں۔ اگر مشقت ہو تو روزہ نہ رکھیں، اور اگر سہولت ہو تو روزہ رکھیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے جناب۔ خدا نے ایسی بات نہیں کی ہے، خدا نے مطلق رکھا ہے، اور خدا کے اطلاق کے مقابلے میں آپ کے نص کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت بہترین۔ اچھا آقا یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں سارے احکام خداوندی مل رہے ہیں، اور روزے کے متعلق پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ روزہ فقط میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اب اس مہینے میں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہیں وہ مربوط ہیں، مشروط ہیں، اس مہینے میں ہم خود کو بندوں کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ کریں؟ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، تلاوت قرآن ہے، روزہ ہے اور احکامات ہیں، بندوں کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ کریں گے؟ اسی دعا میں حضرت، اسی خطبے میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ محمد علیہ محمد اشارہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ اس میں آپ اپنے فقراء کے اوپر بدل کیجیے، بخشش کیجیے، تصدقوا علی فقرائکم، اپنے فقراء کو بدل بخشش کیجیے، جو آپ میں نادار لوگ ہیں، مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال نوازا ہے تو اپنا مال ان کے اوپر خرچ کر لیں، یہی بندگی ہے۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا بندگی نہیں ہے، بندگی یہ بھی ہے کہ فقراء عیال اللہ ہیں، خدا کے عیال ہیں، ان کا خیال آپ رکھیں، اور یہ آپ کو دیا ہوا مال بھی تو آپ کے زور بازو کا نہیں ہے نتیجہ، یہ اللہ کی عطا ہے۔ مال بھی تو اس کی عطا کردہ ہے نا بھائی، اس کی عطا کو خود اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ بندگی ہے، بہترین بندگی۔ یہ ایک بہت خوب، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وارحموا صغارکم، اسی خطبے میں ہے یہ بھی، وارحموا صغارکم، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ یعنی عام دنوں میں بھی بچوں پر رحم کرنے کا حکم ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر بچوں پر رحم کرنا چاہیے خدا کے خاطر، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے
اور خدا کے محبوب ہستی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور، اس لیے ان کے دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں پر رحم کرنا یہ عبادت ہوگی. آپ ان کے دستور کو مد نظر رکھیں اور اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں. اور اس کے بعد ہے کہ وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کر لو. یہ بڑوں کا احترام بھی ایک عقلی حکم ہے، یہ حکم عقلی ہے، یعنی ہر معقول انسان بڑوں کا احترام کرتا ہے. یہ عام دنوں میں بھی ہے، لیکن اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں حکم خدا سمجھ کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور سمجھ کر اس کی سنت سمجھ کر بڑوں کا احترام کریں گے تو یہ ویسی ہی عبادت بن جائے گی جیسے آپ قیام اللیل میں آپ کو حاصل ہوتی ہے. وہ قیام اللیل کی عبادت ہے، یہ صوم النہار بھی عبادت ہے، اور یہ توقیر کبار بھی عبادت ہے، اور رحم صغار بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سے فقراء کے اوپر دے دینا یعنی خرچ کرنا بھی. اسی کے اندر، اسی خطبے کے اندر آگے بڑھ کر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کو افطار کرا دو. افطار کا بہت بڑا سوال ہے. تو بعد کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، افطار کرا دیں. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، خدا کے پاس کوانٹٹی معیار نہیں ہے، خدا کے پاس کوالٹی معیار ہے. کون کتنا یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کرتا ہے. اگر آپ کھجور کا ایک زیادہ حصہ بھی خدا کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا ثواب کو ابو قبیس کے برابر مال ریاءً خرچ کرنے سے زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. اگر آپ ریاءً خرچ کریں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن خدا کی رضا کے لیے آدھا کھلائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. یہ سب حقوق الناس کی رعایت ہے، اور ان تمام حقوق الناس میں بھی پھر خدا کو مد نظر رکھنا اس کی عبادیت کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے. آپ خدا کی رضا رکھیں گے تو یہ سارے اعمال اچھے ہوں گے. بے شک بے شک بے شک. آغا آپ نے افطار کی فضیلت کی اور اس کے ثواب کی بات کری ہے، تو یہاں پہ مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ اس وقت ایک بڑی بحث چل رہی ہے عوامی حلقوں میں، لوگوں کی گیدرنگز میں، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر، کہ کراچی کے حوالے سے خصوصاً کہ کراچی میں جس طرح ایک اہتمام کیا جاتا ہے کہ غریب اور نادار اور مسافر لوگوں کو سڑک پہ افطار کرایا جاتا ہے، روڈ پہ لوگ اسٹالز لگاتے ہیں، یہ سارا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بڑی بحث مومنین میں چل رہی ہے کہ جی یہ افطار نہ کرایا جائے. یہ افطار جو ہے، اس افطار میں وہ پیشہ ور گداگر آ کے افطاریاں کر رہے ہیں، یا جو کہہ لیجیے کہ آج کے دور میں جو ایک المیہ آ گیا ہے سنیچنگ کا اور یہ سب کچھ، اس طرح کے لوگ آ کے کر رہے ہیں، غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں. تو اچھا، ایک مومنین کا حلقہ ایسا بھی ہے، مسلمانوں کا حلقہ ایسا بھی ہے جو بڑی امداد بھی کرتا ہے، ان اسٹالز پہ وہ چیزیں بھی فراہم کر دیتے ہیں لوگوں کے افطار کے لیے سب کچھ. تو وہ حلقہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ بھائی ہم وہاں پہ افطار کے لیے دیں یا نہ دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ افطاری کا جو عمل چلتا ہے کہ ہم شہر میں لوگوں کو، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں جن کو جو باہر ہوتے ہیں افطار کے وقت سڑک پہ ہوتے ہیں، ان کو افطار کرا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک کیمپین چلے کہ یہ نہ کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں، کرائی جائے یا نہیں کرائی جائے؟ اب آنے والے کا ہم تو نہیں جان سکتے کہ اس کا باطن کیا ہے. آپ نے روڈ پہ کرایا جانے والا افطار کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور اس کے کچھ منفی جہتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ موبائل سنیچنگ ہے. موبائل سنیچنگ، اچھا یہ جو افطار کراتا ہے اس نیت سے تو نہیں کراتا ہے نا کہ لوگ آ کے یہاں سے موبائل چھین لیں، اس کی نیت تو نہیں ہے. بالکل نہیں. ہاں صحیح. لہٰذا دیکھو عمل اس کا ہے، افطار کرانے والے کا، اس کی نیت میں یہ چیز نہیں. لہٰذا کسی اور عمل کو اس کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح. میرے خیال میں درست نہیں ہے. وہ اگر افطار کرانے والا عمل اس نیت سے کرتا ہے کہ فقراء، ضرورت مند لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، حتیٰ اگر روزہ نہیں بھی رکھتے ہوں، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اس کے منہ میں جائے اس مہینے میں، وہ اس نیت سے کرتا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. اور یعنی ایک مسلم معاشرے میں، ایک مومن معاشرے میں پتہ چلتا ہے کہ شہر اللہ میں اور غیر شہر اللہ میں فرق کیا ہے. شہر اللہ میں لوگ انفاق کرتے ہیں راہ اللہ میں، دیگر مہینے اس طرح کا نہیں ہے، تو اس فرق کا پتہ بھی چل جاتا ہے. بہت اچھا کام ہے. اور وہ حدیث مبارکہ
पैगम्बर अकरम की कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के कदर कीमत का तयन जो है वो नियतों के ऊपर है। नियत ऊपर है, खर्च ठीक है। करने वाला किस नीयत से खर्च करता है, उसकी नीयत अगर खुदा की रजा है तो इंशाअल्लाह उसको वही सवाब मिलेगा जो माह मुबारक रमजान में खर्च करने वाले को सवाब मिलता है। इंशाअल्लाह उसको वही सवाब मिलेगा जो माह मुबारक रमजान में इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बाकी रह गई फकरा आते हैं, गैर महल्ली लोग आते हैं, यार जो जरूरतमंद है वो आ जाएं, तो चाहे मोहल्ले के हों गैर मोहल्ले के हों, फकरा हो, रोजा रखते हो न रखते हो, जो भी हो, जरूरतमंद है तो ठीक है ना, और क्या चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत खूब आगा, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आपने इल्मी और मंतकी जवाब दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आगा गुफ्तगू को अब इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हुए आखिरी सवाल ये करूंगा कि रमजान में ईद का चांद नजर आ जाने के बाद हम फितरा निकालते हैं, फितरे की क्या इल्लत है? आप ये अक्सर मोमिनीन को नहीं समझ आती कि फितरे की इल्लत क्या है, इसकी जरूरत क्या है? फितरा देखें, जो ये भी एक सदका की एक किस्म है, सदकात की एक किस्म, जी हाँ, ठीक है। और इसको ज़कात की किस्मों में भी जिक्र किया है फुक़हा ने, ज़कात की किस्म है ये। और ठीक है, जी हाँ, फितरा इसलिए गैर सैयद का फितरा सैयद के को देना दुरुस्त नहीं है। फितरा जो है वो गैर सैयद जो है वो का फितरा गैर सैयद को ही जाए। ये फितरा दर हकीकत इस माह इबादत में फुकरा को मद्देनजर रखना है कि जो नादार लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको भी खुशी हासिल हो कि उनके पास कुछ आ गया, कुछ खाने को, कुछ जरूरत बरतरफ करने को कुछ चीज आ गई, तो उनकी उस खुशी के सिले में खुदावंद मुताल इसको बहुत सारी खुशियों से मालामाल कर देता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यानी इस्लाम जो है वो सबका ख्याल रख रहा है एक म्यूचुअल चैरिटी के तहत। बहुत बहुत इस्लाम के अमाल में, इस्लाम के वाजिबात में हुलत की जिहाद हैं, ठीक है, मुतअद्दिद जिहाद हैं, उसमें खुदा के साथ कनेक्शन भी है, तो बंदगान खुदा के साथ कनेक्शन भी है। खुदा के साथ आप जुड़ जाते हैं तो फकरा और मसाकीन और जरूरतमंदों के साथ भी जुड़ जाते हैं, आपका एक ताल्लुक बनता है उनके। बिल्कुल सही। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको बंदगी की तौफीक अता फरमाए और के जो तकाजे हैं उन तमाम तकाजों को पूरे करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्लिमा को इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए सरबुलंद रहने की तौफीक अता फरमाए। ममालिक को आपस में अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी उम्मतों को बीदार और आगाह रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही कायम टीवी कनाडा से रमजान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आलिम ऑन कायम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। चूँकि जिक्र चला हुकूक अल्लाह का और हुकूक इबाद का, तो जो बंदों का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह का हक भी अदा नहीं कर सकता, जो बंदों का शुक्रिया नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा मोहम्मद अब्बास वजीरी साहब का कि उन्होंने हमारी इतनी खूबसूरत और इतने सहल अंदाज में रहनुमाई फरमा दी, और उसके साथ ही मैं अल्लामा वदूद हुसैन साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुत से, जिनके वसीले के तहत हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम सोहबत हासिल कर सके अल्लामा मोहम्मद अब्बास वजीरी साहब की। और वदूद हुसैन साहब भी जल्दी हमारे साथ स्क्रीन पे होंगे और उनका भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं और दोनों हजरात के लिए दुआ खैर करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनको सेहत और सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, इलाही आमीन। इसके साथ ही प्रोग्राम आलिम ऑन कायम से अपने मेजबान सज्जाद शाह जी को दीजिए इजाजत। इस रमजान में अपने घर वालों के साथ साथ अपने मोहल्ले वालों, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, सदक़ा आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान।
اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔